The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers of Madani channel, welcome to our transmission Path to Success. And today our topic is the friends and enemies of Shaitan. جی ہاں، شیطان کے دوست اور شیطان کے دشمن. And we need to realize کہ ہم کس لسٹ میں ہوں گے. In which list we are, either the enemies or the friends. جی ہاں، آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ we all worried about the enemies کہ میرے enemies کیا کرتے ہیں، کیا اسٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں، میں ان سے کس طریقے سے بچ سکتا ہوں، how I can protect myself from an enemy. But the biggest enemy of human being وہ کون ہے؟ وہ شیطان اور نفس ہے. Two great enemies جس کو آپ کہتے ہیں نا، بڑے جو ہیں ان میں ایک شیطان جو ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. اور یہ ایسا انیمی ہے جو نظر نہیں آتا ہے. ظاہری کوئی نظر آنے والے سے تو آپ پروٹیکشن کر سکتے ہیں، اس سے کیسے پروٹیکشن چاہیے، اور اس کے انیمیز کون ہیں، دوست کون ہیں. بڑا زبردست ٹاپک ہوگا، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. بلیسنگز آف درود پاک. اللہ اکبر. درود پاک پڑھتے جائیں، برکتیں لوٹتے جائیں. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, the person closest to me on the day of judgment will be the one who would have recited Durood Pak in abundance. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah, recitation of Holy Quran will be done today by, inshallah, ہمارے آصف مدنی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا طیبہ کی ہے یاد آئی
راہوں کو سجانے دو، محبوب نے آنا ہے، راہوں کو سجانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی، میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا، میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا، شاہ اپنی، ہاں یادوں کو شاہ اپنی، خوابوں میں تو آنے دو، یادوں کو شاہ اپنی، خوابوں میں تو آنے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی، جو چاہو سزا دینا، سرکار کے در مانو، جو چاہو سزا دینا، سرکار کے در مانو، ایک بار تو جالی کو، ایک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو، ایک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی، مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا، مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا، اے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو، اے باد صبا میری، ہاں اے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی، اشکوں کی لڑی کوئی اب ٹوٹنے نہ پائے، اشکوں کی لڑی کوئی اب ٹوٹنے نہ پائے، آقا کے لیے مجھ کو، آقا کے لیے مجھ کو کچھ ہار بنانے دو، آقا کے لیے مجھ کو کچھ ہار بنانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی، اور آقا کے لیے سے الفاظ کہاں
سنانے دو اشکوں کی زبانی ایک نعت سنانے دو طیبہ کی ہے یاد آئی طیبہ کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے دو محبوب نے آنا ہے ہاں محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو طیبہ کی ہے یاد آئی. Subhanallah, Subhanallah. Dear viewers of Madani channel, no doubt every person dislikes his enemies and tries his best to stay away from the evilness or his mischief. And the biggest enemy کہیں, دشمن کہیں, dangerous enemy کہیں تو بھی کم نہیں ہوگا. وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. اس کے دوستوں کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس کے دشمنوں کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے. اور یہی آج ہمارا ٹاپک ہے, دی فرینڈس اینڈ اینیمیز آف شیطان. کون ہیں انشاءاللہ جس کے اوپر بات کریں گے. انشاءاللہ ویل اسٹارٹ ود منیب شاہ صاحب اور بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں آج یہ کیا کیا بیان کرتے ہیں اینیمیز اینڈ فرینڈس آف شیطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is the friends, and as you mentioned at the start as well, that even in this life, if someone is our friend, we know who is our friend. If someone is our enemy, we know who is our enemy, and we try our best to stay away from that enemy. But Shaitan in the Quran is mentioned as well that he's an open enemy of ours, and he's such an enemy which we can't see. That's one thing. And say sab, regarding the being friends, or are you a friend of Shaitan or are you an enemy of Shaitan, before we actually get onto that, say sab, Shaitan, what is Shaitan? We hear a lot of sometimes even called kid Shaitan, or what is Shaitan, what was he before, and how he became the cursed one. And since I was reading, and first time I read something like this as well, and it amazed me the how such an individual, we've heard that he was Ibadat God, he was worshiping a lot, and in the court of Allah he was leader of the angels, even though he's made from pure fire. And it is mentioned, Ajaib al-Quran says that before Iblis was called Iblis, and he was looking after the treasures of heaven for 40,000 years. Allah. And he was with the angels for 80,000 years, and he would do kalam, he would do bayan to angels for 20,000 years, and amongst those angels would be Sayyidina Jibreel alayhi salatu salam and Israel alayhi salatu salam. And he would do tawaf around the arsh of Allah tabaraka wa ta'ala for 14,000 years. Allah. And in the first sky his name is Abid, in the second sky his name is Zahid, in the third sky his name is Arif, fourth sky his name is Wali, and in the fifth sky his name is Taqi, in the sixth sky his name is Khazin, and the seventh sky his name is Azazil, what is known famous for as well. But his name is written Iblis in Lawh Mahfuz, i.e. the one who is hopeless from the mercy of Allah tabaraka wa ta'ala. Shaitan, the Iblis, what did he do for him to be deprived after such great bounties upon him? What did he do which displeased Allah tabaraka wa ta'ala? He was arrogant, he was mutakabbir, and those that are mutakabbir even in this world, we can just take from that lesson that having takabbur inside you, having takabbur inside you, I am it, me, myself and I, everything is me. This is an attribute which the shaitan had, which was the reason that he was expelled from the heaven as well. And it says, how does this person, how was this shaitan expelled? It's mentioned that shaitan, Allah tabarak wa ta'ala declared him condemned, so his face dropped down like that of a pig. Allah, Allah. His head like that of a camel's head. His chest like that of a big camel's hump. His face like that of a monkey's face. His eyes wide open. His nostrils open like that of a barber's bottle. Allah. His lips dropped down like a lip of a bull. And his teeth sticking out like that of a pig. And only 7 strands of hair on his beard. Only 7. So this is the punishment Allah Tabaraka wa Ta'ala gave to the shaitan. And now, the topic is the friends of shaitan,
or are we the enemies of shaitan? And now what was the shaitan doing himself? Certain action which the shaitan does himself. So if he finds other people, such as human beings, doing these actions, he will like them. So then therefore he will consider them as a friend. So now similarly, if a person who is mutakabbir, who is a person who does takabbur, who is arrogant, so therefore he is a friend of shaitan. So therefore this is one attribute which expelled him from the court of Allah Tabarak wa Ta'ala. Similarly, we hope that those that are mutakabbir, they should divert from that path onto the straight path as well, which is have humble like the Prophet ﷺ. Be humble like the Prophet ﷺ, and do not be a friend of shaitan in this matter. کیا بات ہے جی، آپ نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ بیان کیا شیطان کون تھا، کس وجہ سے مردود ہوا، اور وہ ہیبٹ کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں، اس کو بھی خود ہی چیک کرتے جائیں. جی ہاں، کہ تکبر ایسی چیز ہے جس نے شیطان کو برباد کیا ہے. کتنے ہزاروں سال اس نے عبادتیں کی، کیا کیا تھا وہ جو تفصیل ابھی آپ نے سنی ہے، لیکن ہوا کیا، ایک تکبر نے اس کو برباد کر دیا. اور آج تو بات میں میں ہوں، جدھر دیکھو میں ہی ہوں، نو ون ایلس. سیدھے جملہ سامنے والوں یہ سمجھتے کہ اپنے آپ پتہ نہیں میں کون ہوں، جانتے نہیں. یہ جملہ خود تعارف کرا رہا ہے کہ آپ کے میں ان کا بیان سنوں گا، میں اس کو دیکھوں گا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو تکبر کی طرف لے کر جاتی ہیں، انسان کو برباد کرتی ہیں. آج ہم اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں، فرینڈز اینڈ اینیمیز. لیکن وہ چیز جس نے شیطان کو شیطان بنایا، وہ کیا؟ وہ تکبر تھا جس نے بنایا ہے. ہمارے ساتھ وسیم بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ we'll take few madni pools from وسیم بھائی as well. Bapu, in regards to shaitan's enemies and friends, first of all, one important point that we need to take note of, that today, when there's a conflict happening between two countries. Now, what do these two countries do? They keep an eye open of what kind of weapons the other countries has. What's the purpose behind this? The purpose behind this is so if they attack us, or actually before this, we know what kind of attack is coming our way. So we know how to retaliate. Now, if someone doesn't know who is the enemies, who are the friends of shaitan, how is he going to, try to save his iman? So first of all, it's very important that we understand who are the friends of shaitan and who are his enemies. And in actual fact, his friends are our enemies. Because his friends are those people, are those things that are trying to misguide us from the path of Allah Azza wa Jal. And his enemies are actually in fact our friends. Because these are those blessed individuals who are trying to take us on the path of guidance. So it's very important to understand this. And like Munif Shah Sahib mentioned, mashallah, that in regards to shaitan, it's mentioned in the Holy Quran, he has been described as our open enemy. Such an enemy that we can't see him. And it also comes in narrations that where does shaitan stay? He stays in the chests of people. That's how powerful he is. Now he's out there to misguide us. Now one point that we need to take note from this whole program that we will be discussing today is not only are we the enemies of shaitan or we the friends of shaitan, but have we got the company of those that are the friends of shaitan, or have we got the company of those that are the enemies of shaitan? And inshallah, there's a whole list of who are the enemies of shaitan, who are the friends of shaitan. One point that everyone should contemplate about is not only myself, but the people, the friends, the boys, the people that I'm spending my time with. Are these people actually the friends of shaitan, or are these the enemies of shaitan? Inshallah, as we go on, we will discuss this further, inshallah. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ حفیظ بھائی بھی موجود ہیں. آئیے حفیظ بھائی کے مدنی پھول لیتے ہیں. شاہ جی ماشاءاللہ چھوٹے صاحب اور چھوٹے شاہ جی اقسام ذرا فرق واسطہ ہے تھے تو بڑا ہی اسم واسطہ ہے. انہاں ماشاءاللہ بیان کیتا کہ شیطان تھیا کون سا کس طرح سلسلہ سارا انہوں بھی بیان کیتا. تے جدوں ٹاپک میں دیکھا نا کہ تساں دیتا تے وہ آہنے کہ عقل مند ہوئے جس کی اپنی پیج ہے. گل تو اس طرح ہی ہے. تے میں ٹاپک لوڑنے کی کوشش کی تھی کہ بھائی اس نے جڑے شیطان نے دوست تھے وہ لوڑے جان پہلو جی، کیونکہ ماڑا کو نہ انہاں دوستاں تے نہیں ہے جی، ماڑے عمل کو دوستاں والے تے نہیں ہے. صحیح. میں اپنے آپ بڑا اچھا سمجھنا، بڑا وہ سمجھنا، بڑا مطلب نماز پڑھنا، بڑا یہ کرنا، ایک جنرل گل کرنا نا. تے لیکن پتہ لگا ہے کہ اتحاد سے دوستاں وچوں ہے تو میں پہلوں گل کرساں اس نے جڑے دوست تھے تاکہ اسے ایک تو تسلی ہو جائے نا، کم از کم اللہ نہ کرے یار میں انہاں وچوں نہ. صحیح. ٹھیک ہے. تے حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما لگے کہ اللہ تعالیٰ ابلیس کی حکم دیتا کہ جاؤ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو تے انہوں نے سوالاں نے جواب دیو.
ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੋਟੀ ਪਕੜੀ ਵੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਬਲੀਸ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਜੜਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੈਤੀਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਆਨੇ تو کس طرح آئے ہیں, کیا وجہ ہوئی؟ آہ لگا کہ مکی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تساں کول جان تو تساں نے سوالاں نے جواب دیاں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر پوچھا اعلان تھی ماڑی امت چوں تاڑے دشمن کیڑے؟ دشمن دے بعد گل کر میں اس طرح نہیں گل کرنا چاہنا پہلو, ٹھیک ہے. اگے چلنے حدیث چ آیا کہ نہ پوچھا نے اے ابلیس ماڑی امت تاڑے دوست کیڑے وے؟ جی میں زبانی یاد کیتے ہیں اللہ کہ یاد رہ سن, اور جس طرح کو موقع بن سی یاد آسی ہے وہ نہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. آہے نے کہ سب سے پہلو ظالم حکمران, ٹھیک, ابا بھی حکمران ہونا کر رہنا, دکان نہ مالک بھی حکمران ہونا, جی کسی بھی آرگنائزیشن نہ ذمہ دار بھی نگران ہے, جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ گلا کر سن, لیکن ایک ذہن وچ رہ ٹھیک کہ میں بھائی ایک اساں جڑی ہے کیا اس تو مراد لکھی. پہلے لسٹ تو سامنے آئے نا, لسٹ پھر تفصیل سامنے میں آئے, جائیں جی گے نا. شروع جی. میں بک کے شروع میں پہلے لسٹ بنی ہوتی ہے, ہاں اس سے جی. اندازہ پھر اس کو پڑھا جاتا آگے کیا ہے. دعا متکبر مالدار, پیسہ آیا تکبر کرنا بہت. صحیح, تیسرا آیا خیانت کرنے والا تاجر, جی یہ بھی گل کرساں. چوتھا شراب پینے والا. ٹھیک, پنجواں چگلی کھانے والا, ادھر گل ادھر بائی, ادھر نگل ادھر بائی. جی چھواں بندہ زنا کرنے والا. جی ستواں یتیم نہ مال کھانے والا. جی اٹھواں نمازاں سستی کرنے والا. جی اور نواں زکوٰۃ نہ دینے والا, روکنے والا. جی جی کل اچھا چاہیے سا گئے نا اس کا دکاندار کو اور کسی سیٹ صاحب کو, جی وہ ابھی پرسوں ہمارا بھائی ایسے چاہیے سا, یہ وہ دوسرے. اور 10واں لمیاں امیداں رکھنے والا. صحیح, اگلے ہفتے نماز شروع کر چھوڑ سا نا, اج کری چھان پھر میں سنت سے جائی کنسا. ایم ایک ڈگری ذرا کرن دیو تے زائد 2 مہینے نا کورس آ. لمیاں امیداں اللہ ہر کمے وچ اللہ, جڑی ہماری شادی ذرا ہون دیو تے میں دیکھے تساں جڑا نا میں اس ویلے درس شروع کری چھوڑ سا. ٹھیک, اس ہر گلا پر نا مطلب سمجھنا کہ پورا تفصیل چاہیے, ایپیسوڈ چلاؤ, صحیح, پتہ لگے کہ 10 چتا دوست کہڑے اللہ سچ کی انہاں وچوں نہ کرے. they are the 10 best friends of shaitan. 10 بیسٹ فرینڈ آف شیطان. اللہ 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 محفوظ فرمائے. بارہ لوگ ہوتے ہیں جی, کوئی اچھا بندہ ہونا تو اس کے دوست بھی اچھے ہی ہوں گے, لیکن شیطان کے دوست تو ایسے ہیں کہ جس نے برباد ہی کرنا ہے, وہ خود برباد ہوا ہے. تو ہمیں ان سے بچنا ہے. جو حفیظ بھائی نے تعریف بیان کی کہ یہ لوگ اس کیٹیگری کے اندر شامل ہوتے ہیں. انشاءاللہ مزید بھی مدنی پھول لیتے ہیں, ان کی تفصیل میں بھی جائیں گے کہ وہ کون سا ہے, خیانت کرنے والا تاجر, اور پھر زانی کے حوالے سے تو چغل خور. تو یہ بھی معاشرے کی ایک برائی ہے کہ ادھر کی ادھر تو ادھر کی ادھر, مطلب سکون نہیں آتا ہے, چین نہیں آتا جب تک کوئی گھروں میں آگ نہ لگا دے. کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, وہ اپنے کام سے کام رکھو. یہ کون ہے؟ یہ دے آر آلسو دا بیسٹ فرینڈ آف شیطان. اس کے علاوہ بھی بہت ساری لسٹیں ہیں, تو وہ بھی آپ کو بیان کریں گے. 12 انشاءاللہ مزید مدنی پھول لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آصف مدنی بھی موجود ہیں. ماشاءاللہ شاہ جی, اج دا ٹاپک ماشاءاللہ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے. عربی دا ایک مقولہ شاہ جی کہ الاشیاء تعرف من ازدادیہا, کہ جڑیاں چیزاں واں وہ اپنی ضد تو پہچانیاں جاندیاں واں. سانوں کالے دا پتہ لگے گا چٹے تو, دوست دا پتہ لگے گا دشمن کولوں. تو جڑا شیطان آ, قرآن دے وچ شاہ جی مینشن کیتا گیا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, کہ شیطان دے رستے تے دی پیروی نہ کرو کہ بے شک شیطان تھوڑا کھلا دشمن ہے. اور بھی آیت مبارکہ ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, کہ بے شک شیطان تھوڑا دشمن ہے تے تسی انہوں دشمن ہی سمجھو. تے دشمن بھی ایسا شاہ جی کہ سانو نظر بھی نہیں آندا. ایک تو دشمن ساڈے سامنے ہوئے, اسی تو وہ اٹیک تو بچن واسطے اپنی پروٹیکشن واسطے کچھ نہ کچھ ہیلا کریے, کوئی سامان کریے. دشمن بھی ایسا کہ نظر ہی نہیں آندا. دوسرا کہ سانو پتہ ہی نہیں وہ ویپن کہڑے کہڑے آ, کس طرح انساناں نوں بہکاوندا, مینشن کیتا گیا وا, لیکن نظر ہی نہیں آندا. سانو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ساڈا دشمن ساڈے نال کی کرن والا, تے اسی کداں وہ کو بچاں گے. تے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی گئی کہ شیطان دے وساوس تو دے ہلیاں تو بچن لی, وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان, کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا دیتی گئی کہ تم عرض کرو کہ اے میرے رب, میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, کہ شیطان جڑے ہے نا انہاں دے جڑے وساوس آ
انہاں تو بچن واسطے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ دعا منگیا کرو کہ دعا مومن دا ہتھیار آ. اس ویپن نو ایسے یوز کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل شیطان دے جڑے وساوس آ جڑے ہیلے آ بہانے مکر انشاءاللہ انہیں تو بچن دی اسی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. بہرحال ٹاپک چل رہا ہے ہمارا فرینڈز اینڈ اینیمیز آف شیطان, اور حفیظ بھائی نے اسٹارٹنگ جو کی ہے وہ فرینڈ سے کی ہے. اگر بھرے مجمع میں نا ان اے بگ گیدرنگ اف ہی اناؤنس who is the friend of شیطان, کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. وہ اینیمی آف شیطان سارے بولیں گے جی ہم شیطان کے, لیکن اس کے لیے کوئی چیک ان بیلنس ہوگا نا, کوئی پروف چاہیے ہوگا نا. اللہ عز و جل کو پسند ہے جو مسجدوں میں آتے ہیں, اللہ عز و جل کو پسند ہے جو سجدے کرتے ہیں, اللہ عز و جل کو پسند ہے توبہ کرنے والے, اللہ عز و جل کو پسند ہے کون جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اب جو پسند ہے رب کی, ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جو چیز رب کو پسند ہے ہم وہی کرنے والے, لیکن ہمارا فیل اس کے ہمارا جو ایکشن ہے وہ اس کے متضاد نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں آصف بھائی جو ہے نا از مائی بیسٹ فرینڈ, اور مثال کے طور پہ کہتا ہوں اس سائڈ پر کوئی ہے نا یہ از مائی ورسٹ اینیمی, لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جو میرا بیسٹ فرینڈ ہے ان کو میں دھکے دے رہا ہوں, ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا, ان کی برائیاں کر رہا ہوں, اور جو میرا بیسٹ جس کو کہہ رہا ہے یہ بیسٹ دوست تھا اس کے ساتھ یہ کیا, اور جس کو دشمن کہہ رہا ہوں اس کو چائے بھی پلا رہا ہوں, اس کو کھانا بھی کھلا رہا ہوں, اس کے ساتھ جا بھی رہا ہوں, اٹھ رہا ہوں. تو کہنے کی بات ہوگی یا عمل کی بات ہوگی؟ ہم کہتے سارے یہی ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے, نہیں ہم شیطان کے دوست ہو ہی نہیں سکتے, لیکن کام ہمارے وہی ہو رہے ہیں جو شیطان کو راضی اور شیطان کے دوستوں والے ہو رہے ہیں. حالانکہ جو دعویٰ کر رہے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں اس پہ پریکٹیکلی بھی تو اترنے کی بات ہے نا. خود چیک کرتے جائیں, رب عز و جل کو پسند ہے نماز پڑھنے والا, کیا نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والا کیا کر رہے ہیں, اور شیطان تو یہی چاہتا ہے رب کے آگے سر نہ جھکائیں, عبادت نہ کریں, نماز نہ پڑھیں, قرآن کی تلاوت نہ کریں, لوگوں کے کام نہ آئیں, لوگوں کی مدد نہ کریں, ایثار نہ کریں. اگر یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں مثال کے طور پہ لوگوں سے دور ہو رہے ہیں, نہ مسجدوں میں آ رہے ہیں, نہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں, نہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, نہ کام کر رہے ہیں, تو کس کو راضی کر رہے ہیں؟ یہ یاد رکھیے, کہنا الگ ہے, فیل کیا کہتا ہے آپ کا یہ دیکھا جا رہا ہے. تو اس لیے جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں, اور یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا حساب کتاب ہے. یہ یاد رکھیے کہ ایوری سنگل تھنگ ول بی اکاؤنٹیبل آن دا ڈے آف ججمنٹ. آپ جو کر رہے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں, لوگوں کے سامنے کچھ اور ہیں اور اکیلے کے اندر کچھ اور ہے, تو یہ کیا ہے؟ شیطان کو راضی کریے نا. آج کل تو دوڑ لگی ہوئی ہے کسی طرح میں اس کو جو اللہ کا دشمن اس کو راضی کر دوں. آپ یقین کریں یہ گانے بازوں کو اگر آپ لے لیں, آپ سینما گھر کو دیکھ لیں, آپ ایسی چیزوں کو لے لیں جہاں رب کی نافرمانی ہے, لائنیں لگی ہوئی گھنٹوں کھڑے ہیں. کبھی مسجد کے بعد لائن دیکھی ہے آپ نے؟ کبھی فجر میں آپ نے دیکھا ہے کہ big queue outside the masjid at فجر time the people are waiting کہ بھئی مسجد کھلے تو ہم نماز پڑھنے کے لیے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن اس کے علاوہ اسپورٹ کمپلیکس کے باہر آپ دیکھیں تو 3 گھنٹے پہلے سے لوگ آگے کھڑے ہوتے ہیں. کس کو راضی کر رہے ہیں؟ یہی ٹاپک ہے ہمارا انشاءاللہ. we'll take few more Madani pools. You say, sir, there's a claim that we as Muslims, general masses, they make that we love Allah and we hate the shaitan. But our actions, as you mentioned as well, are such that we say we love Allah, yet we disobey Him. We say we hate the shaitan, yet we obey Him. This is the current situation now. And say, sir, if you want to really find out, this is that narration that they mentioned earlier as well. Inshallah, again, we'll talk about that. But what I've prepared today, say, sir, is that whatever actions that have come to us about the shaitan, that how we try to mislead certain individuals. Are we amongst those individuals that are following in his footsteps? If we are, we should repent sincerely. Now, such one example that can be given is the shaitan, as much as he does to ordinary individuals, in particular to the pious people of Allah Tabarak wa Ta'ala, awliya Allah, those individuals, shaitan, he attacks them with more severity. As we know that famous waqia, Ghusi Azam rahimahullah, they stayed at a certain area and they were hungry, and that cloud came and said, "Oh Abdul Qadir, I made everything haram, halal for you." So this is how he tested pious individual. He said, then he even took another strike. He said, "It is because of your knowledge that I saved you." He said, "No, it's not because of my knowledge, because of Allah Tabarak wa Ta'ala and why His mercy upon me because of me." He said, "I misled 70 individuals before you." Allah. 70 pious individuals. And say, now the shaitan, he tried even harder, even hard with pious individuals. Now, why did he try with pious individuals even harder? Because he knows that these pious individuals, they will spread the deen of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Today,
when we come to know any pious individual that we have, or our sheikh, or anyone that we follow, look up to in our tariqah and etc., any pious individual, do we speak bad of them? Shaitan speaks bad of them. Shaitan doesn't like to sit with them, doesn't like to talk to them, tries to divert them away from the deen, try to divert them and even fall into the state of disbelief. Are we doing the same, or are we against everything that a person says? Like a pious person, he says something, do this. Then do we start to pick in little faults in them? If so, then that is an action of a friend of shaitan. Because shaitan, he likes these things. As we, inshallah, we'll continue to mention as well how a shaitan, he assembles his troops like a commander, like a hakim as well. Then he was asked that, what did you do, and which one of his troop, which one of his follower he hugged. Inshallah, we'll mention that coming as well. And but shaitan himself, we need to read about, as we say, we need to read about the seerah of the Prophet ﷺ, but yet we need to learn that our Prophet ﷺ is our friend, our helper. Now we know who our friend and helper is, we know who our enemy is, but have we read about the shaitan? That's the question we should ask ourselves. Okay, we have seerah to read about the Prophet ﷺ and any pious individuals. That's the friend side. But there's the enemy side about the shaitan. Do we know the actions, or do we know the attacks of shaitan? There are many books, alhamdulillah, Dawat Islami has printed about the shaitan, the attacks of shaitan, how he attacks the individual, which we might think is a minor thing. Or there's the individual who drinks alcohol first. He has an option to choose many things to do, but he drank alcohol first, and when he drank alcohol, he committed all the other things. So do we have knowledge about this? This is what I'm trying to get across, that shaitan, he uses little things, then it creates into a big thing. So therefore we need to be very careful with whom we sit as well. बहुत वो ज़बरदस्त वाक़या है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो भी सुनते हैं. और वो क्या है कि शैतान जो है ना, वो किसको ज़्यादा पसंद करता है. ख़ास तौर पे याद रखिएगा, वो इल्म दीन सीखने नहीं देगा. इल्म आएगा तो बंदा अमल की तरफ जाएगा, गुनाह से बचेगा. तो उसका जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उनमें एक वो भी होगा जो जाहिल ही रहेगा, जो बिल्कुल अनएजुकेटेड, बिल्कुल दीन की तरफ ना सीखने के लिए आएगा ना कुछ, और वो उन्हीं को जो है ना, क्या कहते हैं, उन्हीं के साथ लगा रहेगा. उसकी कंपनी भी ऐसों के साथ होगी कि जो ना खुद सीखते ना दूसरों को सिखाते. अच्छा, कोई शैतान ऐसे नहीं आएगा कि भाई वो कोई ऐसी शक्ल बनी हुई तो उसके सींग निकले हुए, तो ऐसा नहीं है. आपके दोस्तों की सूरत में भी आता है. इंसान नुमा भी शैतान होते हैं. जी हाँ, उनकी जबान पर शैतान बोल रहा होता है, उनके तरीके में जो है ना वो शैतान के जो है ना वो चीजें नजर आ रही होती है. वो आपको ऐसे ऐसे नेकियों से दूर कर रहे होंगे, कभी दोस्तों की सूरत में, कभी गैदरिंग की सूरत में, कभी कोई इस तरीके से कि आपको खुद अंदाजा, ये आपको चेक करना पड़ेगा. ये याद रखिएगा, बीमारी जिस तरह परेशानी होती है ना कि मुझे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, मुझे ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, इसी तरह हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि किन चीज़ों से शैतान खुश होता है और रब अज़्ज़ा वजल हमसे नाराज़ होता है. ये सारी चीज़ों की लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए ताकि मुझसे बच सके. वसीम भाई कुछ फरमाना चाह रहे थे. Well, today what happens is that, people, they say that, look, I want to give my enemy pain. I want to cause him severe pain. But the question arises that how can we, in other words, give pain to shaitan? One of the ways that this is possible is once the beloved Prophet ﷺ, he was coming outside the masjid, and he seen shaitan standing there. And the Prophet ﷺ asked him that, what's the reason that you stop my ummatis from coming to the masjid and praying namaz? Shaitan, he replied and he said that, whenever your ummatis, they read their namaz, I get this high temperature, I get this high temperature which causes me a lot of pain. As long as they read namaz, I get this high temperature and I want them to finish quickly. And it's mentioned, Sayyid Sahab, that when namaz became farz, at that time shaitan, he left out a massive scream. And all the other Satans came close and they said to him that, why did you scream? He goes, look, namaz has become farz now. And the shaitan, he said to the other Satans that, look, your main mission, your main role, in other words, is to stop the ummah of the Prophet ﷺ from praying namaz. And if they do manage to read their namaz, then you must tell them, what happens in namaz? People are looking here, people are looking there, people are looking up, people are looking right, left. This is what shaitan said to the other Satan, that as soon as the ummah of the Prophet ﷺ start reading the namaz, if they do read the namaz, make them look right, make them look to left, make them look forward, up, down, etc., etc. And then Satan said that, look, if they still read the namaz and they successfully read the namaz, we will be destroyed. Why? Because once they have finished their namaz with khushu and huzur, inshallah Allah will forgive them and all of their sins will be forgiven, inshallah. So this is one important point to take note here, is today, first of all, a person doesn't even move close to namaz. Like you mentioned, everything is full.
You know, you go on the main roads, especially on a Saturday, Sunday, chock-a-block everywhere. But if you go towards the masjid, a Saturday, Sunday, day off for everyone, hardly one saf there. The Prophet ﷺ has mentioned the best place on this earth is the house of Allah, and the worst place is the marketplace. It's exactly what we see today. Marketplace is full, the masjids are empty. This is what shaitan wants. So like Hafiz Bhai mentioned earlier, the shaitan doesn't want us to read our namaz. Fight him, inshallah. Give him one. Inshallah, Azza fight back. Inshallah, read your namaz. Inshallah, Azza you will become his enemy. शैतान के खिलाफ जंग जारी रहे, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और भी बहुत सारे काम हैं जिससे शैतान को ना तकलीफ होती है और हमें वो करने चाहिए। जी हाँ, क्योंकि वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है और हमें उसी को तकलीफ पहुंचानी, क्योंकि वो उससे जिससे तकलीफ पहुंचती है ना, वो काम है जो हमें नेकी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। इंशाल्लाह वो भी आपको बयान करेंगे। एक बड़ा ज़बरदस्त बच्चों का पैकेज भी है इंशाल्लाह। आइए वो लेते हैं, बड़ी प्यारी बच्चियां हैं और उन्हें एक मदनी गुलदस्ता जो है उनका आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। साउथ अफ्रीका से भेजा गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिन उम्मिय्यिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह इस बच्ची को जवेरिया अत्तारिया, जी हाँ हमारे चिराग भाई हैं, उनकी ये बच्ची है साउथ अफ्रीका से। इन्होंने मैसेज भेजा है कि दुआ भी करें कि बच्ची को अल्लाह नेक बनाए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ही इनको इस्तिकामत मिल जाए। अब ये बच्ची क्या कर रही थी, एक जिक्र कर रही थी और शैतान के जो शैतान इनको दुश्मन समझता है उनमें एक कौन है बड़ा, वो जो जिक्रुल्लाह करता है। लिखा हुआ है किताबों में कि शैतान के लिए जिक्रुल्लाह इतना तकलीफ दे है, इतना पेन होता है शैतान को जब जिक्र किया जाता है कि जैसा कि इंसान के पहलू में आकिला जो बीमारी है मिनाजुल आबदीन के अंदर है। ये बीमारी क्या है आकिला की? आकिला की बीमारी है जो इंसान के गोश्त पोस्ट को मुतासिर करती है और जिस्म से गोश्त खुद ब खुद जुदा होना शुरू हो जाता है। तो शैतान को इससे तकलीफ होती है अल्लाह के जिक्र करने से। दुरूद पाक पढ़ना भी अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह अल्लाह कहना भी जो है ये जिक्र है। इसी तरह हदीस पाक में द एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन remembering his Allah Azza wa Jal and the person not remembering his Allah Azza wa Jal is like an alive or a dead person। जिंदा मुर्दे की मिसाल दी गई है जो जिक्रुल्लाह करता है। मैं और आप गौर करें हमारी जिंदगी में जिक्रुल्लाह कितना है। जो शैतान को तकलीफ देने वाली चीज है वो है ही नहीं। हमारे यहाँ तो रूटीन ही वही है कि जिससे शैतान को दोस्ती लगी हुई है। तो अपनी जिंदगी में जिक्रुल्लाह को लेकर आए, कुरान की तिलावत को लेकर आए, इबादत को लेकर आए, नमाज की पाबंदी को लेकर आए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कैसी बरकतें मिलती हैं। बहरहाल हफीज भाई हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। जी शाह जी, सही तुसां इरशाद फरमाया कि सारी चीज़ां दी तरफ तवज्जो करनी चाहिए है। मैं फिर तुसें तवज्जो दिलवासा इस रवायत विच कि जदों सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कोल आया तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस कोल पुछया कि ए लानती माड़ी उम्मत च केड़े केड़े लोग ताड़े दुश्मन है? तो अगों आख लगा 15। इन्हां चों आख लगा सब सो पहलू तुसां हो। हुण मैं पूछना चाहना कि मतलब कोई ये जब बंदा कोई अच्छा है तो माड़े में गल करना जनरली वालद साहब माड़े की या माड़े पाई के मैं सब से बड़ा ताड़ा दुश्मन हाँ। असा ने फीलिंग क्या होसी फिर उसने बारे च जब माड़े अब्बे ना दुश्मन है माड़ा किस तरह दोस्त हो सकना हो जी। माड़े भराओ ने दुश्मन है माड़ा किस तरह दोस्त हो सकना सही। या कोई ऐसी गल करने औरत ही वो माड़ी माऊ ने दुश्मन है माड़ी है वो किस तरह उसने सलाम दुआ। हूँ ये अगर पता लगा असा की कि ऐसा ना सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस सब आने कि उन ईमान सही है, असने जानी को बदी तय उन्होंने मोहब्बत ही असने कामिल ईमान ही नहीं हो कामिल सकता। ईमान कामिल ही नहीं होई किन्ना जद ओ आने कि तुसा माड़े को सारे को बड़े दुश्मन हो तो फिर असा ओ कम करने या जानी बुझी तय आहो या जिस तरह भी आहो असा इसके आने कि असा ज़बान न ना हने जी असा अपने फेल न लाहने कि असा तारे दोस्त हैं जी। शैतान की ज़बान न दुश्मन कम तको सारे वही है जेड़े कि शैतान को खुश करने वाले भी ये जड़ा ना तजाद इसने पर से गौर करना कि मैं दावा करना मोहब्बत ना सरकार नहीं दावा करना अल्लाह ताला ने मोहब्बत ना
اور ہمارے جتنے بھی اعمال اور افعال ہے اور سارے وہ شیطان کے خوش کرنے والے ہوئے. جی میں کہڑی جگہ کھلتا ہوں جی. یہ سوچ پیدا کرنے واسطے اساں کرنے ہیں سارے سلسلے چلانے ہیں تاکہ اساں وچ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوا ہے. صحیح. اس وقت دسیا نا شیطان سب تکلیف ہونی ہے اللہ نے ذکر نال اذان دینے ہیں جی. تے 36 میل دور نسی جانا شیطان صحیح. جی. اس طرح بزرگ نے کہ بھائی شیطان کنڈاڑے پر بیٹھا ہونا لوگوں نے جس طرح انہوں نے وہ تحقیق کرا تو اپنی سونڈ لائی انہیں دلے نال جی اور اس نال وسوسے بانا پیا جی جس طرح اللہ دی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ٹھیک ہے آنے کہ جدوں وہ سونڈ نال وسوسے بانا پیا جی. لیکن جس طرح بندہ ذکر کرنا شروع کرنا نا اللہ نے نسی جانا پھر جو ہی غافل ہونا پھر واپس آئی جانا. پھر پوچھا نے بھائی کیا پتہ لگ سی اگر کہ بھائی یہ وسوسہ یا کوئی چیز ہے شیطان نہیں طرفوں کہ نفس نہیں طرفوں چاہنے نے اس کی کچھ تباہ کیتا اس کی اس نفس تباہ کیتا. صحیح. اللہ تعالیٰ جدو سجدہ نس نہ کیتا دیکھو اللہ تعالیٰ نشان حالانکہ نافرمانی کی تیس نا اے نہیں ہے اللہ تعالیٰ جا دفعہ ہو جا نکل جانا. پوچھا نے تو کیا نہیں کیتا وجہ کیا ہوئی جی. میں حکم دیتا تھا اس پھر عقیدہ بیان کیتا. اے یہ ساہنے عقیدہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے بارے چ ہمیشہ درست رکھنا. صحیح. قبر وچ نماز نہ سوال نہیں ہونا اج نہ سوال نہیں ہونا اور مالانا نہیں عقیدے پوچھے جانے. جی اللہ نے بارے تاڑا کیا عقیدہ آیا دس جی. سرکار نے جڑ سامنے کھلتے بارے تاڑا کیا عقیدہ آیا جی. عقیدہ درست رہا تو انشاءاللہ پار چلے جاسا. تو گل کرنے اس کو پوچھنے تاڑا کیا عقیدہ ہے نا میں اس کو بہتر ہاں کس طرح تم کی اگی نال پیدا کیتا اس کی مٹی نال پیدا کیتا. اے تکبر نی نشانیاں جڑیاں نا پہلا جڑا اس آیا ایسا آیا متکبر مالدار جی. دوئے کے سمجھنا کو نہیں پیسہ ٹکا آئی جاتا ہے. جی. نوکر اگر رکھے انہیں بندے کو نہیں سمجھنا صحیح. جی. کدا مطلب چلو جی آ جا بھائی جا یار تم مانڈل بھی کھانا کھائی کی یار میں تیرے بچے واسطے میں کپڑے لے آیا کوئی 2-4 گلاں مطلب نہیں بالکل مطلب کہ جنورار سمجھنے ہونا کی مال ٹکا آئی گیا تھا. اے لوگ سمجھی کہ نن کہ اساں کس نے دوست ہے اگر اس قسم نہ کردار. صحیح. تو گل سی ذکر کرنے وہ سونڈ جو لانا ہاں جی گل یہ ہے کہ بھائی کیا پتہ لگ سی وسوسہ شیطان نہیں طرفوں آ کہ نفس نہیں طرفوں آ. جی. تو علماء کیا ہنے اگر تے وسوسہ کچھ ہے بری گناہ ناشنات پھر چلا جانا اشنات پھر چلا جانا اے شیطان نہیں طرفوں آ. تو جے کوئی پکا ہی ارادہ کری کہ تساں کچھ غلط کام نہ گناہ نہ کوئی تو تساں نے اٹھنا ہی نہیں پیا حالانکہ ذکر بھی کرنے پہ اللہ نہ پھر بھی جی. اے پھر تساں نے نفس نہیں طرفوں آ. صحیح. شیطان کی بھی نفس تباہ کیتا سا اساں کی بھی 2 بڑے دشمن ہیں شیطان اور نفس. جی. اور اس نے بارے چ اساں کی بھی بڑی معلومات کرنی پیسی. ٹھیک ماشاء اللہ حفیظ بھائی بڑے کیا کہتے ہیں تفصیل سے جو ہے وہ وضاحت کر رہے تھے اور یہ کافی تفصیل طلب چیزیں ایک ایک چیز جس کے بارے میں بار غور کرنے کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کس لسٹ کے اندر ہیں. کبھی شیطان اس طریقے سے بھی حملے کرتا ہے اس طرح بھی اس کے جو ہے نا وہ دوست آتے ہیں فضول تعویلات ہوتے ہیں نا. اب جو دین کے دائی ہوتے ہیں نیکی کی دعوت دینے والے بھائی آپ غور کریں وہ تو سمجھ رہا ہے میں تو نیک ہوں میں نیک کام کر رہا ہوں. ہاں اب اس طریقے سے نا اس کے جو شیطان اپنا دوست کیسے بناتا بالکل اب کیونکہ تم دین کا کام کرو جھوٹ بھی بولو تھوڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تم اتنا بڑا کام کرو تھوڑا بہت بول دو گے یہ اس طرف آ جائے گا. اچھا اب تم یہ کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مطلب وہ گناہ اس طرح دکھوائے گا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ ایک طرف اتنا نیکی کا کام کر رہے ہو تو یہ چیزیں آپ کے لیے جائز ہو رہی ہیں. اب بندہ کہے گا اچھا ان کو دعوت دینے کے لیے مجھے جھوٹ بھی بولنا پڑ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کر لیتا ہوں فائدہ اس کو نظر لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ رب کی نافرمانی ہے. میں یہ کام وہ ہے جس سے رب ناراض ہوتا ہے. کسی بھی حرام میں شفا نہیں ہے کسی بھی حرام میں برکت نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا. تو کیسے ہم جو ہے ایسے کاموں کو لینے کی کوشش کر لیں جو شیطان کو راضی کرتے ہوں تو ہمارے زندگی میں تو وہ کام جو ہے وہ رچ بس جائیں جس سے رب راضی ہوتا ہے اور شیطان ناراض ہوتا ہے. لیکن مارننگ سے لے کے ایوننگ تک اپنا اسکیجول دیکھ لیجئے گا اور خود اپنے آپ سے چیک کریے گا کہ میں دن بھر میں رب کی فرما برداری کے کتنے کام کر رہا ہوں جس سے میرا رب راضی ہو رہا ہے اور میں نافرمانی کے کتنے کام کر رہا ہوں جس سے یہ جو دشمن شیطان ہے یہ جو ہے وہ راضی ہو رہا ہے. تو شاید آپ کو پتہ چلے گا ایک تعداد لسٹ بن جائے گی ان کاموں کی کہ جن سے
ہماری آخرت بھی برباد ہو رہی ہے اور ہماری زندگی بھی برباد ہو رہی ہے. بہرحال ایک بڑا زبردست پیکیج ہے, لیکن انشاءاللہ منیب شاہ صاحب کے مدنی پھول لیتے ہیں پھر. Yes, sir, mashallah. Hafiz Bhai mentioned the first individual that the shaitan mentioned, that is the Prophet alayhi salatu wasalam. So that shows us that anything which the Prophet alayhi salatu wasalam commanded us and told us, be it mustahab action as well, told us to do, we do them, that will mean we are the enemies of shaitan. And any action or any command which the Prophet alayhi salatu wasalam gave us told us to stay away from, and then we do those actions, that means we are the friends of shaitan. So Prophet alayhi salatu wasalam, there was a reason the shaitan, he mentioned that the Prophet alayhi salatu wasalam, the Ahlul Bayt, etc., they are the first people who he is the enemy of, they are his enemies. And what the Prophet alayhi salatu wasalam, there are many narrations, he mentioned salatu qurratu aini, that salah is the coolness to my eyes. But yet we heard, by us not praying salah with the Prophet alayhi salatu wasalam said is the coolness to my eyes. What does that show of us? That we claim to love the Prophet ﷺ, even the sunnahs that we read says that. Sahaba ikram, they used to act upon a sunnah because it was a sunnah. Subhanallah. Now we delay a sunnah, we don't read a sunnah because it's a sunnah. We leave a sunnah because it's a sunnah. This is the big difference. That the Sahaba ikram, they were the true enemies of shaitan. And yet now we say that, it says that this claim is normally made as well, okay, that only if we were at the time of the Prophet ﷺ. Allah. We should think ourselves that today our actions, if we were to do them at that time, would we be able to look at the blessed face of Rasulullah ﷺ? Would we be able to do that? Those actions which the Prophet ﷺ forbade us to do, Allah and the Prophet forbade us to do, and because they wanted us to be enemies of shaitan, and yet we will do those actions. If we are doing them now, we would have been doing them then as well. So would we really want to be at the time of the Prophet ﷺ with such actions? How will we present our deeds to the Prophet ﷺ? So therefore, this is a conclusion which I derived from that first point, which has been derived in books as well, which Hafiz Bhai mentioned as well, that there was a reason why shaitan, he mentioned that the Prophet ﷺ is the first enemy. Could have mentioned anything else. Could have mentioned anything, the Sahaba Kiram or anything. We mentioned the Prophet ﷺ because he knew that the ones who follow the Prophet ﷺ will be guided. The ones who do not follow them will be misguided, and I like misguided individuals. The shaitan. So therefore, whatever the Prophet ﷺ has told us to do, be it even a simple action, we should take that upon our minds as well and act upon them and become the enemies of shaitan. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی کیا فرما رہے تھے؟ Ji Bapu, mashallah, beautifully mentioned by Manish Shah Sahab. One another thing that can counter us as the enemies of shaitan, and that's reading the Holy Quran. Because it's mentioned that, we spoke about pain, giving pain to shaitan. When an individual opens the Quran and reads the Holy Quran, shaitan says, I melt away the way a coin melts. You'll see a coin and how it melts. That's the way shaitan melts. Now this is a amazing technique that we can use to give him pain, inshallah azza wa jal, that read the Holy Quran, whether you're driving, whether you're sitting, whatever you're doing. If possible, a preferred way is that you open the Quran and read the Holy Quran. This is that book, Sayyid Sahab, that one letter, only one letter you read, you get 10 good deeds. You will find no book as the Holy Quran. That today, people read one book and they'll be like, okay, let's move on to something else. The Quran is that amazing book that you read it once, you read it twice, and then you feel like, let's read it one more time, mashallah. The Holy Quran is that book that you will find no book in this world that, millions of people throughout the world have memorized the Quran in their chest. But the Quran is that book that, alhamdulillah, you will find millions of people throughout the world that the holy book of the Holy Quran is memorized by them and it's in their chest, inshallah. So this is one amazing technique that we can use to give pain to the shaitan by reading the Holy Quran, and this is something that we should do. Because today, on a daily basis, every 10-15 minutes, that we're checking our phone, whose message has come. The Quran is the message of Allah. Sayyidina Ali radiallahu anhu says that whenever I want to speak to Allah, I open the Quran and read the Holy Quran. So this is one amazing way, inshallah, we should open the Quran and read the Quran, inshallah. ایک سائڈ تو پین ہے شیطان کا, دوسری سائڈ ہے پلیجر آف اللہ عز و جل. تو مومن تو وہی ہے جس میں اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے, اس طرف جاتا ہے. تو بہرحال قرآن کی تلاوت بھی ہے, قرآن پڑھنا بھی یہ بھی یہ کامیابی کا راستہ ہے. اور یہ شیطان کے جو دشمن ہے نا, تو شیطان ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جو قرآن پڑھتے ہیں. تو ہمیں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. اور بھی ہے
दुश्मन वो भी बताएंगे, लेकिन आसिफ भाई कुछ फरमा रहे हैं। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਹੈ ਸੂਰਤੁਲ ਆਰਾਫ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 16 ਹੈ ਜੀ। ਐਸਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਆ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਆਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੂੰਗਾ। अल्लाह ओपन चैलेंज कर रहे Open हैं, challenge. खुला दुश्मन। कहना कौला फबीमा अगवाइतानी लकुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। शैतान ने कहा कि मुझे इसकी कसम कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं ज़रूर तेरे सीधे रास्ते पर लोगों की ताक में बैठूंगा। सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मैं सामने भी आऊँगा, मैं पीछे भी आऊँगा, दाएं तरफ आके भी गुमराह करने की कोशिश करूँगा, बाएं तरफों भी आके गुमराह करने की कोशिश करूँगा। कैसा शाह जी, दुश्मन है। हजरत सैयदना इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु दी तफसीर दे विच लिखदे फरमाते हैं कि सामने से मुराद ये है कि मैं उनकी दुनिया के मुतालिक वसवसे डालूंगा, और पीछे से मुराद ये है कि उनकी आखिरत के मुतालिक वसवसे डालूंगा। दाएं से मुराद ये है कि उनके दीन में शुबे डालूंगा, और बाएं से मुराद ये है कि उनको गुनाहों की तरफ रागिब करूंगा। दाएं तरफों की मुराद, बाएं तरफों की मुराद। शाह जी, एक और हदीस पाक है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बारी अपनी किसी ज़ौजा मोहतरमा दे नाल तशरीफ ले जा रहे सी ते थोड़ी दूर गुजरे ते एक बंदा अपने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे कोलों गुजरिया ते आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस बंदे नूं बुलाया, बुला के इरशाद फरमाया कि जेड़े मेरे नाल जाड़ी मेरी ज़ौजा मोहतरमा। अल्लाह वो बंदा कहने लगा कि यार रसूलल्लाह मैं किस तरह आपके बारे में बदगुमानी कर सकदा, मैं किस तरह सोच सकदा हाँ। ते आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरा दमी। अल्लाह कि शैतान इंसान दे जिस्म दे विच खून दे अंगों गर्दिश करदा, जिद्दां खून चलदा शैतान इदां चलदा। ते मैं तेनू वसवसे तो बचाउण लई, बदगुमानी तो बचाउण लई तरबियत देखो सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। तसव्वुर भी नहीं सी कि वो बंदा सोच सकता सी आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे बारे, लेकिन फिर भी आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तरबियत करते हुए इरशाद फरमाया कि शैतान खून दे विच गर्दिश करदा, किस कदर सानू बचन दी हाजत है, किस कदर एहतियात दी हाजत है। ताकि वो दिलों में बुराई ना पैदा करे ना। तो अब वही यानी कि शैतान के दोस्त कौन हुए जो बाद में बदगुमानी करते हैं, सोचते ही नेगेटिव हैं, जो आता है बस उसके ऊपर वो लगा देते हैं कि ये तो ऐसा है ऐसा है। तो ये खुद गौर करें कौन है, ये शैतान के दोस्तों में शामिल है। और शैतान के दुश्मनों में कौन है, जो बदगुमानी नहीं करते, जो तोहमत नहीं लगाते, जो गीबतें नहीं करते हैं, जो चुगलियां नहीं खाते हैं। वो भी एक कैटेगरी अभी बयान करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है हमारे साथ इंशाल्लाह। आइए वो लेते हैं। शैतान इंसान के लिए दुश्मन है, और उसकी अव्वल तरीन कोशिश ये है कि अगर कोई आदमी मुसलमान है, यानी शैतान को सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ी अजियत, सबसे बड़ी परेशानी ही इस बात पे है कि इस बंदे का ईमान क्यों है। पहली बात कि इसका ईमान ही चला जाए, ये अपने ईमान से ही हाथ धो बैठे, ईमान इसका जाया हो जाए, ईमान इसका रायगा हो जाए। सबसे पहली उसकी कोशिश शैतान की ये होती है कि उसका ईमान किसी तरीके से जाया कर दिया जाए, उसका ईमान ख़त्म कर दिया जाए। और इंसान का वो दुश्मन है, उसके पीछे हमेशा लगा रहता है। ईमान नहीं तो फिर अमल के बिगाड़ की तरफ आता है, उसको अमल के अंदर कमज़ोर करता है, हराम का इर्तिकाब करवाता है, बुराई की तरफ लेकर जाता है, फ़राइज़ अल्लाह के जो हैं उनको तर्क करवाता है, और जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल करने पर, उन कामों के करने पर वो इंसान को उभारता है और उन चीज़ों की तरफ लेकर जाता है। मुफ्ती शफीक साहब के बड़े ज़बरदस्त मदनी फूल सुने आपने अभी। अब इंशाल्लाह हमारा सेगमेंट है साइन लैंग्वेज का इंशाल्लाह। सो चले देखते हैं आज किसका क्या निकलता है इंशाल्लाह। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा एक सेगमेंट है मोरल ऑफ द स्टोरी, कुछ कलाम की फरमाइशें भी। टॉपिक तो काफ़ी वसी है, इज़ वास्ट टॉपिक, लेट्स सी व्हाट वी कैन कवर टुडे। चलें जी इंशाल्लाह। वसीम भाई रेडी इशारा करने हैं? इंशाल्लाह हाफिज़ भाई को इशारा करेंगे आप, मैं वसीम भाई करेंगे। अच्छा ठीक है, खुश हो गए बड़े आप? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, चाबी भर रहे हैं जुल्फों में कंगी करना, जी, जुल्फों में कंगी करना, जुल्फों में कंगी जी, जुल्फों में कंगी करना, क्या बात है जी, पहले ही पहुंचा दिया इंशाल्लाह। आसिफ भाई
اشارہ کروں گا. جی بالکل, آپ ریڈی؟ ٹھیک ہے جی. دعا, قرآن لکھنا, سننا, یاد کرنا, میمورائزنگ قرآن. جی میمورائزنگ دا قرآن. چلیں جی, آج تو کافی ایزی آ گئے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, انشاءاللہ دیکھتے ہیں ابھی کیا آتا ہے. حفیظ بھائی انشاءاللہ, اچھا جی, حفیظ بھائی اشارہ کریں گے انشاءاللہ. چلیں اللہ. ٹھیک. Sleeping. Reading the dua when waking up from sleep. جی Reading the dua after waking up from sleep. جی دعا ماشاء اللہ اٹھنے کی آج آسان ہے جی, کبھی کبھی ہوتا ہے, اب کیا کر سکتے ہیں, لک کے اوپر بات ہے. ریڈی؟ جی انشاءاللہ یہ اشارہ کریں گے. ماما باندھنا. یہ تھوڑی لکھنا ہے کوئی, یہ تو وہ ہو گیا, آپ نے بتا دیا. امامہ باندھنا. کہیں تو پھنسے نہ کچھ. موبائل شیشے میں دیکھ کے امامہ. کیا بات ہے جی, موبائل پھٹ رہا ہے. موبائل پھٹنا کہاں سے پہنچ گیا؟ یا وہ دیکھ دیکھ کے بولیں گے نا, جو بتایا جائے گا. کریں ٹائم تھوڑا ہے. امامہ شریف, امامہ کھولنا, باندھنا. نہیں صرف ہاتھوں سے اشارہ کرنا ہے, باڈی سے, زبان سے یا ہونٹ سے اشارہ نہیں کرنا ہے. نہیں وسیم بھائی, آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ جو اشارے کر رہے ہیں؟ نہیں آپ سے تھوڑی کسی نے پوچھا ہے نا, ایسے ہی آپ کو آپ کیا اشارہ کریں گے, وہاں پہ وہ پڑا ہوا ہے وہ جو آپ بتا رہے ہیں. اچھا چلو نیکسٹ آپ سے پوچھ لیتے ہیں. شاہ جی آپ کا موبائل اللہ ٹائم تو سائن نہیں, اللہ اشارہ دے دیتے ہیں, تھوڑا ہنٹ دے دیتے ہیں انشاءاللہ. کوئی ہنٹ, کوئی ہنٹ. حفیظ بھائی کیا ہنٹ دینا چاہتے ہیں آپ؟ جی کوئی ہنٹ دے دیں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا بالکل. شاہ جی کیا بات, امام باپ باندھنے میں ہیلپ کرنا. کیا بات ہے جی, ٹرائی کریں, ٹائم ہے ہمارے پاس. اچھا ٹھیک ہے, میں ٹرائی کروں. جی ٹرائی کریں, ابھی تو آپ کو موقع دیا ہے. کیا حفیظ بھائی کہاں پہنچ گیا ہے, کہاں ہے. لگتا ہے آپ کہیں اور پہنچے ہیں, باقی سب تو صحیح جگہ پہنچے. پیسے, امامہ باندھنے کے پیسے, اللہ امامہ خریدنے کے پیسے. ٹائم جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے پہنچا رہے, بہتر ہے اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. امامہ باندھنے کے پیسے تک پہنچ گئے. یہ کیا کرتے ہیں آصف بھائی آپ؟ وسیم بھائی رہ گئے کیا؟ وسیم بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ادھر اشارہ آپ اتنی دیر سے کر رہے تھے, کیا اشارہ ہے؟ وہ نکال دیں حفیظ بھائی from the bottom. کہتے نیچے سے کچھ نکال دیں. There's a bag there. اچھا بیگ, اچھا there's a bag there anyway. نئے بیگ سے امامہ نے. اللہ بیگ بھی نئے ہوتے ہیں. چلے جی پتہ چلا نیو بیگ سے. نیو بیگ کی جگہ اگر نیو امامہ کہتے تھے تو کیا بات ہوتی. ویئرنگ نیو امامہ, جی نیا پیسے دے کے امامہ. لیا, کھولا, نکالا اس کو, اور پھر کو اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھی وہ پاس ہو کر بھی دور چلا جاتا ہے. تو چلیں بہرحال کوئی انشاءاللہ. آئیے کچھ کلام کی فرمائشیں تھی, کچھ کلام سنتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, راتیں
وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، 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 کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دے دیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، دھڑ اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑ اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دے دیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، 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 ہم کو بلانا، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، اب تو بس کہ دور ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس کہ دور ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس کہیں دور ہے، بلا لو پھر مجھے شاہ بہر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول
شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جہاں دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں اب تو بس ایک ہی دن ہے میرے مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دے دوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایک اور جو دشمن اور دوست شیطان کا گئے نا، وہ کون ہے؟ جھگڑے کرانے والا. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جو جھگڑے کرواتا ہے. شیطان کا بڑا، وہ کہتے ہیں نا، یہ ہر دل عزیز ہے شیطان کا. بڑا شیطان کو وہ چہیتا ہے شیطان کا جو جھگڑے کراتا ہے. معمولی باتوں کو آپ دیکھیں، سالوں 15 20 سال 10 سال کی فیملیاں بریک ہو جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں چھوٹی سی بدگمانی پہ، چھوٹی سی بات کے اوپر. حالانکہ قرآن پاک میں رب عز و جل نے فرمایا شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے. یعنی یہ شیطان ہے جو چاہتا ہے، اور ہم اسی کی بات مان رہے ہوتے ہیں. اس نے یہ کہہ دیا، اچھا کوئی چغل خور آ کر ہمیں کہتا ہے he said something about you، اچھا him، اوکے، اب تو پوچھا بھی نہیں آپ نے، ہے کہ اتنا تو گٹس ہونا، اتنا تو آپ کے اندر چیز ہونا کہ پوچھ لے کہ بھائی کہ یہ مجھ تک بات پہنچی ٹھیک ہے یا نہیں. آپ نے ویسے رشتے ختم کر دیے. یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ دشمنیاں پیدا ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں. پورے شہر جو ہے وہ نا، وہ واقعہ، وہ ایک شہد انگلی لے کر شیطان گھوم رہا تھا، شہد لگاتا، پورا شہر جو ہے کس طریقے سے وہ برباد کر دیتا ہے. وہ تو یہی چاہتا ہے کہ جھگڑے ہوں، حسن اخلاق، نرمی نہ ہو، بلائی نہ ہو، محبت نہ ہو. اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہم کس کو راضی کر رہے ہیں، یہ اس وقت سوچنے کا مقام ہے. یہ ساری چیزیں شیطان چاہتا ہے، اور یہ چیزیں آج مسلمان اپنایا ہوا ہے. ہم مدنی چینل کے ذریعے آپ کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں، جھگڑے ختم کرے. کسی نے کچھ کر بھی دیا کوئی بات نہیں، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. آپ معاف کریں، اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کو معاف فرمائے گا. آئے تو صحیح نا معاف کرنے، آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے. ایسی بدگمانی پیدا کر کے ایسے رشتے کاٹ کر بیٹھ گئے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور یہ چیز جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، ہمیں اس سے نفرت ہو اور ہم اس سے بچیں، اور ہم وہ کام کریں کہ جو شیطان کو جو ہے نا، شیطان کو پسپا کرتے ہیں، شیطان کو ناراض کرتے ہیں. اور اس میں ایک کمپنی بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اچھے دوست جو ہے وہ کون ہوتے ہیں، جو نیکی کی طرف لے جانے والے. یہ بھی شیطان جو ان سے بچاتا ہے. شیطان خوش ہوتا ہے جس کے دوست برے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اچھائی کی طرف آنے ہی نہیں دیں گے. کیا فرماتے ہیں حضور؟ جی say sab, as a good company leads to good and bad company leads to bad. And if you adopt good company, say sab, as you mentioned, as-suhbatu mu'assira, that the suhba, the company that you're in, this takes effect upon you. And say sab, in regards to the friends and the enemies of shaitan, it is mentioned by that Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam, they once saw the shaitan with 4 loaded donkeys. With 4 loaded donkeys. He alayhi salatu wasalam asked him that what they were carrying, and the shaitan replied, they were carrying my merchandise. And now say if we or anyone falls under these merchandise what shaitan was carrying, then we are the friends of shaitan. But we have to be the opposite of these. What was the first one? The first donkey of shaitan was cruelty, zulm, cruelty. Another one is dishonesty. Third is treachery, and the last one is jealousy. And then as Isa alayhi salatu salam asked, oh shaitan, who will buy this merchandise? Okay, you have merchandise, but who from the people will buy this merchandise? He says, he replied, rulers will buy cruelty. So if you are a ruler, as they mentioned, define what ruler is, etc. And they say the rulers will buy cruelty. Traders will buy dishonesty. Women will buy treachery. And as far as jealousy is concerned, scholars will buy that. Allah. So if you are may Allah save us from this. Ameen. But we are amongst these individuals that who is mentioned by the shaitan, that these people, certain individuals will buy this, buy this from me, etc. Meaning these people will be from my merchandise. اسی سے buy کریں گے نا جس سے خوش ہوتے ہیں. Yeah. And then we should really ponder that
that with the conversation he had with Isa alayhi salatu wasalam, that we claim, and after we claim as well to love the Prophet alayhi salatu wasalam, that we are actually following on the footsteps of the shaitan, who said, this is my merchandise, and with these people they will deceive people, that the traders will buy dishonesty, etc. Whilst trading, you know, especially in certain areas where they weigh the stuff and they put a magnet underneath, so this is dishonesty. Could be many other examples can be given. If we do this action, even with give and take, someone gave you money to give to someone else, but that person doesn't know how much the money he gave. If he gave you £50 to give to someone, or for a masjid, etc., or anything, and for £5 you put in your pocket and give £45, this is dishonesty. Many more examples can be given. That are we following on the footsteps of the shaitan? If we are, we should repent and follow on the footsteps of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said something, they would complete it. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was going with someone, and the one individual said that, oh, I don't have my stuff with me, I'm gonna come and get it. Okay, you will find me here. This person arrived either a day later or a few days later, and he found the Prophet alayhi salam still there. They did not move from their spot. Allah. So this was the honesty of Rasulullah alayhi salatu salam. So may Allah tabarak gives the ability to, you know, follow in the footsteps of the honesty of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and allow us to become an enemy of the shaitan. Awesome. बेशक सच्चा अमानतदार ताजिर जो है ये शैतान का दुश्मन होता है, और इसका अपोजिट ले ले तो शैतान का दोस्त होता है, जो बददियांती करता है, जो ये बात करते हैं, जो खयानत करता है. आज के दौर में बिजनेस करने वाले भी गौर करें, शैतान के दोस्त हैं या किसके हैं. कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अर्श के साए में जो 7 लोग होंगे, उनमें एक वो होगा जो अमानतदार सच्चा ताजिर होगा. यकीन करें, बहुत बिजनेस करना है, लेकिन इस तरह करें ना कि मैं बिजनेस भी करूं और मुझे जन्नत भी मिल जाए. ऐसा बिजनेस क्यों कर रहे हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं और मैं जहन्नम की तरफ जा रहा हूं. अपने आप को थोड़ा सा गौर कर लें. जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कारोबार कर रहे हैं, जो भी लेन देन कर रहे हैं, चीज लेंगे 20 पाउंड, यस बोलेंगे मैंने 30 पाउंड. किसने बोला था आपको 30 पाउंड? ना बताते आपको कोई फर्ज वाजिब तो नहीं है ना कि आई बॉट दिस थिंग फॉर 10 पाउंड और 20 पाउंड. डोंट डिस्क्लोज एनीथिंग. आप बोले ये 30 पाउंड की मैंने बेचनी है, लेनी है, ले, नो प्रॉब्लम. बोलने की क्या जरूरत है? झूठ, मैंने मेरी खरीदी 30 की है, कैसे दे दूं, और फिर आप 25 में दे देते हो. अब थोड़ा सा सोचे तो सही ना. इधर है सबके पास कुछ ना कुछ, तो सामने वाला भी सोच रहा होगा, वो भी बोलेगा कि ये कैसे ली 30 की मुझे 25 में 20 में दे दी है. ली आपने 20 और 10 की थी, तो झूठ क्यों लेकर आए? झूठ ने पहले ही बरकत को खत्म कर दिया. तो बहरहाल बहुत सारी हदीस हैं जो सच्चे और अमानतदार ताजिर जो होते हैं उनके लिए हैं कि कयामत के दिन जो है उनको किन के साथ रखा जाएगा, किन के साथ उनका अंजाम होगा. कहीं पर जो है वो शुहदा के साथ होंगे, कहीं पर वो सिद्दीकीन के साथ होंगे. कौन? ये बिजनेस करने वाले. मना नहीं है इस्लाम में, कारोबार करना अच्छी चीज, लेकिन इस्लाम के मुताबिक करना, शैतान के तरीके पे नहीं कर. जो शैतान बता रहा है कि ऐसे कर दो, डंडी भी मार दो, बददियांती भी कर दो, खयानत भी कर दे. हम तो एक दूसरे की मदद करने वाले. मुसलमान तो एक जिस्म की मानिंद है ना, एक हिस्से में दर्द हो तो पूरी बॉडी उसको फील करती है. लेकिन आज वो चीज नजर नहीं आ रही है. सक्सेसफुल, दिस इज नॉट द साइन ऑफ सक्सेसफुल पर्सन दैट यू ओनली हैव अ मनी और यू हैव अ स्टेटस. नो नो नो. पैसा आ जाना या फेम मिल जाना या कोई रुतबा मिल जाना, कोई ओहदा मिल जाना, दिस इज नॉट द साइन ऑफ सक्सेस. 5 वक्त की नमाज पढ़ना, 5 टाइम नमाज पढ़ना, अपने रब के करीब हो जाना ना, ये कामयाबी है. रब का कुर्ब, वो जो नेक अमाल करते हैं, मुत्तकी तकवे वाले जो होते हैं, जो उनकी फिर रातें भी जो है वो रब की इबादत में गुजार रही है, ये कामयाबी की नहीं. जो नेकी से दूर हो रहा है, जो अल्लाह के अहकामात से दूर हो रहा है, वो काय का कामयाब है. आप गौर करें, नेकियों में दिल लगता था, कसरत से दुरूद पाक पढ़ते थे, नवाफिल भी पढ़ते थे. अगर इन चीजों से दूर हो रहे हैं तो टेस्ट की जरूरत है, हमें चेक करने की जरूरत है अपने कि मैं कहां पे खड़ा हूं. मैं रब के करीब हो रहा हूं, मैं जन्नत के करीब हो रहा हूं, या मैं शैतान के करीब हो रहा हूं और जहन्नम की तरफ जा रहा हूं. बहुत हाजत है, बहुत हाजत है फीस भाई इन चीजों. ईशा जी बहुत अच्छे. तो थोड़ी देर पहले भी आया था ना, ये सोहबत बहुत ज़रूरी है. ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ ਜੀ लगे हुए कुछ ना कुछ, लेकिन ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ. लेकिन ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅੱਛੀ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅੱਛੀ, ਵਸਵਸਿਆਂ 'ਚ ਅੱਛੀ, मतलब कि रोज़ दर्स देने वाले भी से 5 वक्ती नमाजी पहली सफ वाले, अज देखने कि अज वो मस्जिद भी नहीं अशने जी. जो ही माहौल से छोड़िया ने
اس کی چھوڑیا نے نیک بندیاں کی اصل نیک بندے آخر دعوت سامنے ماشاء اللہ رسول جہے بھی امیر علیہ سنت نے مرید ہوئے نا کم از کم گناہ نا احساس انہیں ضرور پیدا ہویا کوئی انکار نہیں کر لگا احساس پیدا ہویا اے نیکی ہے تے گناہ آیا لیکن جوں تو پیچھے ہٹنے جانے انہیں اس ماحول سو دیکھ سو اچھے بھلے 5 وقت نمازی بھی نماز سو بھی جو ہے نا انہوں نے نظر کدے آسن اور دنیا نے معاملات جو پھنسی جانے کیوں کہ یہ ماحول چھوڑتا ہے ماحول جس شیطان اس بندے کی لے جانا جس طرح کوئی پیڈ ساہنے شیپ جڑی اپنے جڑا کو نکلی جانی نا پگیاڑ اس کی پکڑنا ایسے ہی اس طرح جڑا بندہ علیحدہ ہو جانا کلے ہو جانا پھر شیطان اس کی پکڑی کننا پھر اپنے راستے پر اس کی لائی کننا ہو بندہ اس واسطے بہت ضروری ہے. اس نے بہت اچھے یہ نقطہ بیان کیتا صحبت نہ چھوڑو کچھ بھی ہے لگے رہو چپکے کچھ نہ کچھ کرنے رہو. جی سو کیا ارباؤ جی میں کہا لگے رہو بس کچھ بھی ہو جائے لگے رہو نیکی کے چھوڑو کام میں لگے رہو کوئی کام نہیں کچھ بھی نہیں آنا جانا بالکل جب دیکھو صحبت کوئی نہ کوئی بندے کوئی نہ جدو اساں میرے ال سنت نے ہاتھ پکڑیا نا انہوں نے ہاتھ اساں پر بس انہوں کو ہاتھ پیر شیخ عبد القادر جیلانی انہوں نے رکھایا واسا پر بس لگے رہو کچھ بھی ہے کوئی گل بات چھوٹی موٹی ہوئی شیطان وسوسہ بائی چھوڑیا کوئی اور ہوئی گیا یہ ہو گیا کوئی بات نہیں ہے. یہی کامیابی نہ رستہ ہے جڑا میں جرمی کی ان تک سمجھ آیا. اور جس کی ہر آنے والے دن نیکیاں کم ہو رہی ہیں اس کو غور کرنا چاہیے. اگر آپ کثرت سے درود پڑھتے تھے نوافل پڑھتے تھے قرآن کی آپ تھوڑا سا منصب مل گیا نا اس کی ٹور ہی نہیں سنبھلتی ہے وہ کھاتے میں نہیں حالانکہ وہ نہیں ہے کرنے والے کوئی سینگ نہیں نکل آتے ہیں کوئی بال نہیں کھڑے ہو جاتے کہ تکبر کرنے والے کوئی اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھ رہا ہے. یہ اندر کا احساس ہے یہ فیلنگ ہوتی ہے جو سامنے والے کو بھلے نہ اندر ہی اٹھ رہی ہوتی ہے یہ از نتھنگ یہ کچھ بھی نہیں اس کو کیا پتا جہاں موقع ملتا ہے 2-4 سنا دے گا میسج کر دے گا بات کر دے گا یہ اب تو وہ ہو گیا کہ اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. یہ کیا ہے یہ شیطان کو خوش کر رہے ہیں اور رب کو ناراض کر رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے کیا اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپانا یہ کیا ہے اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا یہ کیا ہے اپنے مسلمان بھائی کو بدنام کرنا یہ کس چیز میں آتا ہے. آج یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن وہی بات ہے کہ ہم اسی ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ بس کسی طرح یہ مجھے مل جائے لیکن یہ نہیں دیکھ رہے اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کتنے گناہ کیے میں نے کتنوں کی دل آزاری کی ہے یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. آصف بھائی کچھ فرما رہے جی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جڑی گل کی تھی نا کہ ماشاءاللہ مسلمان بھائیاں دی عزت رسپیکٹ کس قدر اسلام دے وچ زیادہ حدیث پاک یاد آ گئی کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانه و یده حقیقی تے کامل مسلمان او آ جے زبان دے کولوں تے جے ہتھاں وچوں مسلمان بھائیاں دی عزت رسپیکٹ محفوظ آ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ایک اور حدیث پاک آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان دا دوسرے مسلمان دے اوتے خون حرام ہے مال حرام ہے عزت حرام ہے. تے اسی ٹینشن ہی نہیں لیندے شاہ جی جدوں تسی تھوڑے دیر پہلے گل کیتی ہے نا مکر دی تے چغل خوراں دی لا يدخل الجنت قطات لا يدخل الجنت نمام چغل خور جنت چ داخل ہی نہیں ہوئے گا. I don't understand the age سے I am a well qualified person. وہ کائے کا well qualified person ہے جس کو بات کرنے کے کہتے ہیں مینرز نہیں ہے جس کو سوچنے کے بھی مینرز نہیں ہے. اسلام نے باؤنڈری بیان کی ہے خبیث گمان خبیث دل سے نکلتا ہے. آپ بولو ایسے نہیں نکلتا ہے خبیث گمان خبیث دل سے ہی نکلتا ہے. آپ سیدھی سی بات ہے آپ پھول رکھو گے اس کے اوپر چادر رکھ دو گے نا اٹھاؤ گے تو اس میں بھی خوشبو آ جائے گی اور گندگی کے اوپر رکھو گے نا اٹھاؤ گے تو بدبو ہی آئے گی. تو جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی نکل رہا ہوتا ہے. تو آپ اندر ہی اندر پہچو تاپ کھا رہے ہوتے ہیں ایسا ہو جائے نہیں ایسا نہیں کرنا ہے. اپنی گیدرنگ آپ شروع میں آئے ہو آپ غور کریں میرا دل لگتا تھا اب نہیں لگ رہا اپنے آپ کو ملامت کریں دیکھیں کہ میرے سے کیا گناہ ہو رہا ہے میرا دل کیوں نہیں لگ رہا یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے. مطلب ویل کوالیفائڈ پرسن ہے تو سوشل میڈیا پہ یا مطلب ہم چینل سوشل میڈیا میں ویسے ہی ایک بات کر رہے ہیں اس کی آپ گفتگو سن لیں وہ کیا بات کر رہا ہے تو لگتا آستینیں چڑھ گئی تو آنکھیں چڑھ گئی اور لگتا ہے کہ بس وہ اب جھگڑا کرے گا. کہاں گئی ایجوکیشن بھائی آپ کی کیا ہوا آپ کو لگتا ہے کہ بس ابھی مکہ مارے گا اور دیوار توڑ دے گا. یہ کون سا طریقہ تھا صبر برداشت یہ جو اسلام نے بیان کیا ہے یہ کہاں جائیں گی چیزیں یہی تو چیز ہے. تو غشور ہے جب غصہ آتا ہے تو پھر وہ شیطان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہوتا ہے بندہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. صبر کریں معاف کریں اگنور کریں کام کرنا ہے دین کا اس دنیا میں جب تک سانسیں ہم نے رہنا ہے آگے پیچھے کچھ نہیں ہونا. کیا کرنا ہے ہم نے برداشت کرنا ہے برداشت کریں گے انشاءاللہ آگے زندگی نہ پھر نہ سو سکتے ہیں ذہن میں ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں تو نیند بھی اڑ گئی ہے سکون بھی اپنا سکون برباد ہوا ہے دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہے وہ آرام سے سو رہا آپ کی نیند برباد ہوئی ہے. کیسے عجیب بات ہے یہ نہیں ہے وہ سو رہا اور آپ جاگ رہے ہو کیا اس کے اسٹیٹس پہ کیا ہے
آپ کو کیا بیماری ہے اس کے اسٹیٹس میں, اس نے کیا پوسٹ کیا ہے, آپ کو کیا اس سے میٹر ہے؟ کیا ہو رہا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ شیطان کھیل رہا ہے آپ کے ساتھ, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور آپ کو 3 بجے اٹھ کر اس کے اسٹیٹس پکچر کھینچیں گے, یہ دیکھو یہ آیا ہے, وہ بھائی اس نے جو بھی لگا ہے اسٹیٹس پہ, آپ کو کیا میٹر اس سے؟ پلیز ریئلائز کریں, پلیز ریئلائز کریں. اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیتے ہیں حفیظ بھائی. میں بولتے کہ میں غلط بات برداشت نہیں کروں گا, میں غلطی برداشت نہیں کروں. صبر کس چیز کا نام ہے؟ تحمل, بردباری, عاجزی, ان کی ساری کس چیز کا نام؟ یہی ہے نا کہ کسی نے غلطی کر لی, اس کو برداشت کریں, اس کو سمجھائیں پیار سے. میں برداشت نہیں کروں گا جی, میرا غصہ ہی اتنا ہے. اصل میں پہلا ہی آدمی ہوگا, کیونکہ غلط بات ہی برداشت کی جاتی ہے, صحیح بات تو ایکسیپٹ کی جاتی ہے. سبحان اللہ. صحیح جو رائٹ چیز ہوگی وہ ایکسیپٹ کی جائے گی, برداشت تو وہی کی جائے گی جو غلط ہے, اور اس کو پھر برداشت کے بعد اس کو آرام سے ہینڈل کیا جائے گا. ہمارا کچھ کالز ہیں, ہمارا سیگمنٹ تھا مورل آف دا اسٹوری, وہ بھی لینا تھا, لیکن کچھ کالز تھی وہ لے لیتے ہیں انشاءاللہ پہلے. جی کالز چلا دیں. My name is Muhammad Abdullah Attari. I am calling from the Luton, UK. Please can the North Horn recite this note? زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی, نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی, ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, کہ کہاں ہے قادری کر لو نظارہ غوث اعظم کا. جزاک اللہ خیرا. آمین. کیا بات ہے, آپ نے اتنے پیارے انداز میں سنایا ہے, کیا بات ہے, اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہوتی پھر. ماشاءاللہ. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. ماشاءاللہ. لوٹن سے کال کی, جزاک اللہ. نیکسٹ کال پلیز. محمد چراغ چشتی اتاری, جوہانسبرگ, ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی یہ بتائیے, کیا بچوں کو بھی شیطان بہکاتا ہے؟ اس کے بارے میں پلیز مدنی پھول سر فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. جی بالکل بتاتے ہیں. جب بچہ پیدا ہی ہوتا ہے تو وہ کیا اس کو کچوچے کیا کہتے ہیں حفیظ بھائی؟ جی کیا فرماتے ہیں آپ؟ So yes, in regards to going to madrasa, Shaitan at the end of the day he asks all the other Satans that look, what have you done? One Satan comes and look, oh, I've made someone commit zina. He says very good. I've made someone commit drink alcohol. Very good. But as soon as a child, one Satan says that I've stopped one child from going to the madrasa, he gets up and hugs him. So this shows that, you know, Shaitan also attacks children in this way as well. So all those children that are watching and elders that are watching, never stop going to the madrasa or any ijtima to seek knowledge, because this is one of the things that makes Shaitan the most happiness. ماشاءاللہ. سبحاناللہ. جی نیکسٹ کال پلیز. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ٹاپک ہے, شیطان کے دوست اور دشمن, اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کون شیطان کے دوست ہیں, کون دشمن ہیں. تو ایک کوسچن تھا, اگر اس پہ آپ کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں, کہ کیا انسانوں کے اندر بھی انسان نما شیطان ہوتے ہیں جو لوگوں کو غلط راستے کی طرف بہکاتے ہیں اور سیدھی باتوں سے روکتے ہیں؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا. جی جواب لیتے ہیں. بالکل کیا فرماتے ہیں جی یہی سوال سا نا کہ انسان چو شیطان. جی بالکل. دیکھو نا آیت ہی یہی ہے نا, من الجنت والناس, سارا پڑھنے کو اعوذ برب الناس. تو شیطانہ چ بھی ہے, جنہ چ بھی ہے, تو انسانہ وچ ہی ہے. اچھا انسانہ وچ جڑے نا اس واسطے آنے نا, مفتی قاسم دامت برکاتہم علیہ بیان کیتا ہے نا, کہ جڑے بالکل ہی ایروگنٹ قسم نے بندے ہوئے, بالکل ہی سننے نہیں, بالکل ہی جی, انہاں کی بھی یہ ٹرم استعمال کیتی جانی شیطان نہیں. تو اس واسطے اگر یہ شیطان اور شیطان تو چلو وسوسہ بانا دلاں وچ, جی بندے کس طرح بانے جانے, تو اس بارے چ ہے گیا کہ گلاں ہی جی کرسن, نکتے ہی جے کوئی بیان کرسن, تو بندے نہیں جڑا نا عقیدے وچ خرابی آئی جاسی, اس نے عملہ چ کوئی خرابی آئی جاسی. تو اس طرح نے بھی بندیاں چ بھی ہے شیطان. بہت سو کی زبان پر شیطان بولتا ہے نا, وہ یہی ہے کہ آتے ہیں تو جھگڑا کرا کے چلے جاتے ہیں, آتے ہیں تو دلوں میں وسوسے ڈال کے یہ کیوں ہوا تھا, یہ کیسے ہوا تھا, کیا ہوا. تو وہ شریعت کی حدود کو نا ان کو نا پھلانگنے کے لیے جو ہے نا اس کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا شیطان کے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں.
اللہ ان سے محفوظ فرمائے ہمارے. These individuals are called those individuals who spread fitna. Is mentioned as fitna to ashaddu min az-zina, and is also mentioned fitna to ashaddu min al-qatl. The fitna is worse than killing, worse than fornication. So these individuals who go into a gathering, which is a lively gathering, and everyone goes like subhanallah, everyone's going again along with each other, but when they leave that gathering, everyone's fighting. So these are the individuals who are considered as shaitans. And like to kids that we say shaitani tuti and this and that, this was referred to their actions that they do, that the actions are bad and they shouldn't do them. Similarly, these individuals are those that do the actions of shaitan amongst gatherings which divert the people. یہ بھی ہے نا, فتنہ سویا ہوا ہے, جو اس کو جگائے اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو ایسے کام نہ کریں جو شیطان نا فتنے کو جگانے والے کام, اچھے خاصے مذہبی یا آپ جو بھی سمجھ لیں اچھے خاصے کام چل رہے ہوتے ہیں, بیچ میں فتنہ پرور لوگ آ جاتے ہیں اور پھر جو کام کو ایسا خراب کرتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ بس یہ اب کچھ ہوگا ہی نہیں صحیح نا. تو ایسوں سے بچنا چاہیے. سیگمنٹ جو ہے ہمارا مورل آف دا اسٹوری انشاءاللہ. It is mentioned that Sayyidina Junaid Baghdadi rahimahumullah ta'ala, they said once that they were going towards Kufa, where he saw a magnificent palace, and this palace was of a rich individual. There were many servants, many maids standing in front of the doorway, and in the courtyard there was a woman who was singing a song whose translation, "O house," talking to that palace, "O house, may distress never come to you. May the people living in you never fear, never face any trouble." So this is what she was singing. And he says that after some time, I happened to pass by that same very palace again. And this time, it was not a palace. This time, the doors were covered with dust. They were covered with dust. There were no servants, and a deserted palace showed signs of crumbling. Showed signs of crumbling. The joy and happiness of that palace that seemed to have turned into sadness and distress. Now, upon asking about the palace, he inquired what happened to the palace. He learned that the owner had died and the servants had left him. Then the beautiful palace had become deserted. So what did Sayyidina Junaid Baghdadi alayhi rahmah, he said that I knocked on the door of that palace and a weak voice of a maid came. I asked her how such beautiful and splendid place had turned into a deserted one, and what happened to those individuals who lived in there. Now upon hearing my question, the old lady, he said, she began to cry and told that about the death of the owner of the palace. She said the inhabitants of these individuals, they passed away. And then Sayyidina Junaid Baghdadi alayhi rahmah inquired about that same woman who was singing that song. And then she said that unfortunate woman, me, was singing that song about may distress never enter this place, etc., etc. So say sir, the moral of this story, what can we learn from this? Many things. That one day you might have something, the next day you might not have that. You might not have something in one day, the following day you will have that. So this is up to Allah Tabarak wa Ta'ala, and always we should always thank Allah Tabarak wa Ta'ala. Rather than saying that what a magnificent place we have, etc., is all because of my doings, my thingies. But we have, this is the sad state, says Sahib, that we have forgotten to thank Allah Tabarak wa Ta'ala. That for the fingers we have, for everything we have. Says Sahib, I want to say a challenge, but a scholar has mentioned that he said that if you were to do your daily actions on a regular basis with one hand, tie your one hand behind your back and do your daily actions with one hand, you will realize the importance of your left hand or your right hand. Similar with the leg, you realize the importance of what you have, what Allah Tabarak wa Ta'ala has given you. But as I said, that you only realize the importance of something after you lose it. Now what did she say? She realized the importance of the place that Allah Tabarak wa Ta'ala gave her after she lost it. So this is one of the morals that we can learn from there as well. MashaAllah. Wasim bhai, aap kya message denge is story? One of the main morals from this particular story is that the house of happiness will never remain the house of happiness. People will come, people will go. And we think to ourselves at times that, look, I'm happy, my family is happy. But the angel, the Malak al-Maut alayhi salam, to come once, take one family member, and that house will turn into the house of sorrowness. And Malak al-Maut alayhi salam, he mentions this as well, that when people are crying once a family member passes away, he comes back and he says that, look, I will come back. I will keep coming back until everyone is taken from this house. So this is a point for contemplation as well, that look, when someone has left from our family, when someone has passed away, this is a point of contemplation that he's gone. He used to live in this house. Very soon, the others are also going to go. And according to this research, Bapu, that every day approximately 150,000 people die around the whole world every day.
point to bear in mind is a day is going to come when I'm also going to be part of this figure. I'm also going to leave this world. So we must prepare for that time before it comes and approaches us. ٹھیک ہے حفیظ بھائی آپ کیا میسج؟ جی شاہ جی وہ سب کی یاد اسی شعر نے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. ایسے ہی اس تو جڑا نا تساں توجہ دلوانے رہنے ہو کہ بھائی مسیتاں بناؤ تے یہ جتنے بڑے مکان بنانے ہو جتنے پہلو بندہ سوچا انہاں وچ پہلو کون رہنا سا پیا صحیح ادھر رہنے والے چلے گئے اسیں بھی چلے جانا بجائے سے بندہ اسی کانٹینٹ ہوئی تو بھائی بیٹھا رہے بس یہی ہے نہ اس سے پہلو کون سا اس سے پہلو کون سا صحیح جی وہ جیسے کوئی بادشاہ نے محلہ چاہیا تھا اس کی آہ لگا کہ ان بڑی چنگی سرائے بڑی چنگی ہے وہ یار سرائے محلہ ماڑا ہے تو ہے اس سے پہلے کون سا ہے ماڑا با اس سے پہلے کون سا اس نے آنے ایک کشنے پہ ایک جانا پیا ایسے ہی تو یہ اساں واسطے لیسن ہے سمجھنے والے واسطے ہے عبرت ہی انہاں واسطے جڑے کہ اس نے ذہن رکھنی اس طرح صحیح ورنہ زندگی گزرنی پی دیہڑ رات. صحیح آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ شرینما اموالکم و اولادکم فتنہ تھوڑی مال تے تھوڑی اولاد فتنہ تھوڑے لیے شاہ جی مال آ کے انسان کہندا کہ میں کو ہو راجوے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث پاک بھی ہے نا کہ لو کانا لابن آدم وادیان من مال لبتغى ثالثا اگر انسان کو مال دیاں 2 وادیاں بھی ہون گیاں روکے گا تیسری بھی میرے کول آ جائے تے انسان دا جڑا پیٹ آ قبر دی مٹی بھر سکدی ہے تے دھوکھا وا کچھ بھی نہیں چھڑ جانا اتنے بس کی ہے شاہ جی جینے کے لیے مت جیے مرنے کے لیے جیے جو آیا ہے اس نے مرنا ہے مرنے کے لیے جیو ہم تو ایسے جی رہے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہم جینے کے لیے ہی جی رہے ہیں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے باڈی نہ گئی ہو ڈیڈ باڈی ہمارے کو بھی جانا ہے ایک دن دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کے خالی زمین اندر سمانا ہے نہ بیلی ہو سکے بائی نہ بیٹا باپ تھے مائی تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے کہاں ہے تخت فرعونی کہاں ہے زور نمرودی سارے چلے گئے آپ نے بھی جانا ہے میں نے بھی جانا ہے یقین کریں تیاری کریں اپنے آپ کو غفلت کی زندگی ایسی چیزیں جو ہمیں ان شیطانی کاموں میں الجھاتی ہے ایسی چیزیں جو شیطان کے دوستی ہمیں اپنانے کی طرف لے کر جاتی ہے اس سے ہمیں بچنا ہے اور ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں ٹائم ہمارے پاس کم ہے وسیم بھائی آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں Bapu, mashallah, we touched upon briefly about the I think you enemies. should have a second episode of this. Abhi to bahut kuch baki hai. Like Hafiz bhai said, we should do a full episode, 10 friends and 10 enemies. 15 جو ہے وہ enemies ہیں اور 10 جو ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. جی ماشاءاللہ. So in regards to the enemies of shaitan and the friends of shaitan, we must read about this. Because until to recognize shaitan, to recognize an enemy, we must read upon him that what makes him happy and what makes him distressed. And our role as Muslims as well is to make him as much distressed as possible, make him sad, make him upset, inshallah azza wa jal, by doing those actions. So those actions, like I mentioned at the start as well, that also it's not about us doing this, it's about the company as well. If his friends are part of our company, this is something that we must take out. We must avoid sitting with those people that make him happy, inshallah azza wa jal. آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ You mentioned that we should test ourselves. That are we amongst the friends of shaitan and or are we amongst the friends or the enemies of shaitan? At that time a thought came to mind, I'll mention in the ending words as well. Coronavirus ke test ke saath saath. Acha chalo ji maine bhi. Well, you can say so. You can say that. You can say that. Aapke. Koi nahi. Well, say I was thinking at that time just how how we sometimes we can't go to the test centers and they're booked. In England I'm talking about in particular. We call home, we ask for a home kit. When a home kit comes, we open it and we test ourselves. And then after testing ourselves, then the results come. Results come positive or negative. This is how, adding on from Wasim Bhai's point as well, that we will only know if it's positive, i.e. that we're friends of shaitan, or if it's negative, that we're enemies of shaitan. We'll only know this if we know actually what the shaitan likes or shaitan dislikes. So therefore, then we should embed in our children, the youth as well. This is what Dawat Islami does. This card we have, Neek A'mal, alhamdulillah. This is a muhasabah for ourselves. That if it's simple, this is a test. This is also a test. You can test yourself that did I make good intentions? Did I pray my salah? Did I do this? And at the end, if your results are positive,
then you can say to yourself that yes, I am an enemy of the shaitan. But if the other is vice versa, and then you can just judge from that action, just from there, that what you are. So this is what I wanted to say, Adi. माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें अगर आप कर रहे हैं, लेकिन एक चीज याद रखें, आज है कल क्या होगा। शैतान तो हमेशा के लिए दुश्मन है ना, तो आप भी हमेशा के लिए उसके दुश्मन बने ना। वो तो कब्र तक नहीं छोड़ता है, आप नहीं छोड़ता, और आप 2-4 दिन नमाज पढ़ते उसके बाद कहते हैं जी ठीक है जी अपना बेड़ा पार है। नहीं, ये थोड़ी होता है। हमेशा के लिए उसको अपना दुश्मन समझे और हमेशा के लिए उसको दुश्मन माने भी और दुश्मन बनाए भी उसको, क्योंकि वो आपका कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। वो कभी भी आपको जो है वो आखिर तक कोशिश करता है कि ये जन्नत की तरफ ना जाए। तो हमें हमेशा के लिए उसको अपना दुश्मन रखना। हफीज भाई क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी शाह जी, गल वसीम भाई वाली है, ये तो बड़ा तशनगी है, जो खत्म ही नहीं हुई सी गल जो कि भाई कि उसको बचा किस तरह जाए, गुनाह कराना केड़े केड़े तरीके नाल, इल्म भी हासिल करना पैसी सारा, तो फिर बंदा कोई देखो ना नंगी तारे कदे हथ लाया सा, पता नहीं क्या उसी बिछो के हथ लाया कदे, पता है क्या उसी क्या होगा बता दें। सारे की पता जरूर लाने आता है, तो इस तरह ये पता है, ये नहीं पता कि क्या है। हाँ जी, ये तो पता लवाना पैसे कि शैतान ने रास्ते पर चल सा तो क्या उसी, जब पता लगी जैसे तो इंशाल्लाह राह ही नहीं छोड़ दे सना। तारे नहीं पकड़ते हैं लेकिन गुनाह के रास्ते पकड़े जो जहन्नम में फेंक देंगे। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। बहरहाल आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत कुछ रह गया और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दोबारा भी कोशिश करेंगे इस टॉपिक पे। मेरे ख्याल में आसिफ भाई के मदनी मैसेज क्या देना था आपने, रह गए थे। जी बिल्कुल शाह जी, मैं आखिर च ही मैसेज दवांगा, ही अर्ज करना चाहांगा कि शैतान जिस वजह तो शैतान बनया ते मरदूद बनया, अना खैरुम मिन खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, तकब्बुर, प्राइड कि मैं इस तो बेहतर है, मैं बेस्ट है, तो बचने की कोशिश कर। सुभान अल्लाह। बेशक आखिर में मैं एक अर्ज करूंगा, और क्या है कि शैतान को सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, मोहब्बत किससे और नफरत किससे। इंशाल्लाह इस पर हम खत्म करते हैं। वो क्या, हजरत याहिया बिन जकरिया अला नबीना अलैहिस्सलाम की एक मरतबा शैतान से उसकी असली हालत में मुलाकात हो गई। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इब्लीस मुझे ये बता तुझे लोगों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत और नफरत किससे ज्यादा है। ये बड़ा टिपिकल चीज है ना, जो हमारा दुश्मन है उसको सबसे ज्यादा मोहब्बत किस चीज से, नफरत किससे, हमें ये पता होना चाहिए, तभी तो हम जज करेंगे ना। अब सुने शैतान को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है। शैतान ने जवाब दिया, मुझे बखील मोमिन, स्टिंजी जो होता है कंजूस, उस मोमिन से ज्यादा मोहब्बत है। और फासिक कौन, गुनाह करने वाला, फासिक सखी से सबसे ज्यादा बुग़्ज़ है। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो क्यों? जवाब दिया, क्योंकि बखील जो कंजूस है ना, बखील का बुखल मेरे लिए काफी है, जबकि फासिक सखी के बारे में मुझे खौफ रहता है कि अल्लाह उसकी सखावत कबूल कर ले। फिर शैतान ने वापस जाते हुए कहा, अगर आप हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ना होते तो मैं ये बात ना बताता। यानी बात बड़ी समझ की और पते की है कि कंजूस है ना, कंजूस को कोई दुनिया में भी नहीं पसंद करता। अब वो इबादतें भी कर रहा है लेकिन है बड़ा कंजूस, और एक तरफ है वो कुछ गुनाह करता है, अच्छी बात नहीं गुनाह करना है, फासिक, लेकिन खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते में सखावत करता है, लोगों को देता है, लोगों के काम आता है। हो सकता है अल्लाह ताला यही नेकी कबूल करे, उसके गुनाहों को माफ कर दे। तो पता ये चला कि सखी होना जो है ना ये फायदेमंद है। सखी बने, लोगों के काम आए, सदका खैरात करे, वैसे ही ये मौका है तो सदका खैरात करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें होंगी। शैतान के सर पे ऐसे होता है जैसे आरा छिड़ रहा है, जब कुछ सखावत करता है ना, जो अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करता है, तो शैतान को ऐसा होता है कि उसके सर पर आरा रखकर जो है उसको चीरा जा रहा है। तो हमें उसको चीरना है और अच्छे तरीके से चीरना। और क्या कहना है, शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मदनी चैनल देखते रहिए, कीप वॉचिंग मदनी चैनल। The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.